بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس مثنوی کی 51ویں نشست میں ہم نے جو موضوع پڑھا تھا وہ موضوع یعنی قیصر روم کے ایلچی کا حضرت عمر سے ملاقات کرنا، یہی موضوع پھر 52ویں نشست میں بھی جاری رہا۔ اب آج 53ویں نشست ہے اور آج بھی یہی موضوع پر بات ہوگی۔ قیصر روم کے ایلچی نے حضرت عمر سے ملاقات کرنے کے بعد جو کچھ آیا تھا کسی اور مقصد کے لیے، پایا کوئی اور چیز، اس کے بارے میں یہاں بیان ہوگا۔ اس کے بعد پھر جو 54واں ایپیسوڈ ہوگا اس میں ہم ایک اور واقعہ جو مولانا روم نے شروع کیا ہے، ایک کہانی، ایک حکایت، وہ ہم پھر اس وقت شروع کریں گے۔ بار دیگر ماں بقصہ آمدیم، ماں ازیں قصہ برو خود کے شدیم۔ اس شعر پر گزشتہ کی گفتگو ہم نے روکی تھی۔ مولانا روم نے کہا تھا کہ ہم پھر قصے کی طرف لوٹتے ہیں اور کہا تھا کہ ہم اس قصے سے اصل میں باہر ہی کب نکلیں۔ ابھی ہم اسی قصے کی طرف چل رہے ہیں، اسی قصے کے راستے میں چل رہے ہیں اور بات کرتے کرتے کام کی باتیں ہمارے سامنے آ گئیں، تو گویا کہ ہم وہ قصے ہی میں چل رہے ہیں۔ اب لوٹتے ہیں، قصے کی طرف لوٹتے ہیں۔ بولنے کے بعد بھی آپ قصے کی طرف لوٹتے ہوئے کیا کیا بیان کرتے ہیں، آج ہم ابتدا میں وہ پڑھیں گے۔ گر بجہل آئیم آ زندان اوست، ور بعلم آئیم آ ایوان اوست۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ علم سے بہرور ہونے والوں کے لیے محل کا کام کرتی ہے، جبکہ جو جاہل ہے، اس کا عرفان نہیں رکھنے والے لوگ ہیں، وہ دراصل قید خانے میں ہیں۔ اب ایک بڑی کام کی بات یہاں بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو قیصر روم کا ایلچی تھا جو حضرت عمر کے پاس آیا، اس کو حضرت عمر نے جو کام کی باتیں بیان کی، اس کام کی، عرفان کی باتیں، معرفت کی باتیں، اللہ کی پہچان کی باتیں، دنیا کی حقیقت، آخرت کی حقیقت کی باتیں جو حضرت عمر سے اس نے سنی، تو اس کے دل کی جو دنیا بدل گئی، تو اس کو کیا محسوس ہوا، کیا اس کے اندر تبدیلیاں واقع ہوئی اور اس کا سبب کیا تھا؟ وہ سبب تھا علم، حضرت عمر کا علم۔ تو علم وہ چیز ہے، اگر ہم اس علم سے بہرور ہوں، اگر ہم اس علم کو حاصل کریں تو جو کہ اللہ کا محل ہے، تو ہم کو مقام قرب بھی حاصل ہوتا ہے، نہیں تو ہم قید خانے میں جو آدمی ہے، جہالت کے قید خانے میں جو آدمی ہیں، وہ دونوں منزلیں حاصل نہیں کر سکتا۔ دو منزلوں کا ذکر اس سے پہلے ہم نے کیا تھا۔ ایک تو وہ منزل ہے جس کو حال کہتے ہیں، ایک وہ منزل ہے جس کو مقام کہتے ہیں۔ تو مقام بہت آگے کی منزل ہے، حال تو عام سی منزل ہے، لیکن یہ حال اور مقام دونوں بھی اس آدمی کو حاصل ہوتا ہے جو قید خانے میں نہ ہو۔ جو خود ہی قید خانے میں ہو، اس کو حال کی منزل بھی نہیں مل سکتی۔ تو قید خانہ کیا ہے؟ وہ ہے جہالت، ہے ناواقفیت، ہے پہچان کا نہ ہونا ہے۔ دنیا میں آج جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کی یہی کیفیت ہے، وہ جہالت میں مبتلا ہیں، علم سے دور ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں دنیا کو قید خانے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ وہ جب وہ دنیا سے نکلے گا، قید سے باہر آئے گا، تو پھر مقام حال اس کو حاصل ہوگا، پھر اس کے بعد مقام قرب کی طرف وہ جا سکتا ہے۔ تو گر بجہل آئیم آ زندان اوست، اگر ہم جہالت میں مبتلا ہیں تو سمجھو کہ وہ اس کا قید خانہ ہے۔ ور بعلم آئیم آ ایوان اوست، اگر علم حاصل ہے، ہم کو علم کی دولت سے مالا مال ہیں ہم، تو سمجھو کہ وہ اس کا محل ہے۔ تو محل تک تو ہم پہنچ جائیں گے۔ اب اس کے بعد مقام حال تو حاصل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد مقام قرب کی کوشش کرتے رہنا۔ گر بخواب آئیم مستان ویم، ور بیداری بدستان ویم، اگر ہم سو جائیں تو اب یہ کیفیت ہوتی ہے جب انسان معرفت حاصل کرنے کے بعد جو
احوال اس کے ہو جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سو جاتا ہے تو اس کا مست ہوتا ہے، اس کی دھن میں مست ہوتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہوتی ہے. تو اگر ہم سو جائیں تو ہم اس کے مست ہیں، اگر ہم بیدار ہیں تو اس کے داستان گو ہیں. جب ہم سو جاتے ہیں تو اس کی مستی میں ہوتے ہیں، جب ہم ہوشیار ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں تو ہماری زبان سے کچھ نکلتا ہے تو وہ اس کی داستان ہے، اس کی کہانیاں ہوتی ہیں، اس کی باتیں ہوتی ہیں. ورب گریم ابر پر زرق ویم ورب خندیم آزما برخ ویم. اگر ہم روئیں، اب دیکھیے اس میں بڑی کام کی بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہے وہ صفات انسانی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی گویا کہ اللہ کی شانوں کا مظہر انسان کے صفات ہیں. انسان اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے، لیکن جو صفات اس کو حاصل ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے بعض صفات کا مظہر ہیں. تو اگر ہم روئیں تو یہ ہمارا رونا یہ ہماری صفت ہے، لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا صاف پانی بھرا ابر ہے. وہ ابر نکالتا ہے، پانی نکالتا ہے اس ابر سے، آنکھوں سے. ورب خندیم، اور اگر ہم ہنسیں تو اس وقت ہم اس کی بجلی بن جاتے ہیں. ایک مثالیں دیتے ہوئے سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے جتنے صفات ہیں وہ دراصل اللہ کی کوالٹیز، اس کی شان، اس کے صفات کو ظاہر کرنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہی اصل دیکھنا ہے، ہمارا دیکھنا اصل دیکھنا نہیں ہے، لیکن اس کی صفات کا، اس کی صفت کا مظہر ہے، ظاہر کرنے والا ہے کہ دیکھنا ہوتا کیا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو اگر ہم دیکھتے نہ ہوتے تو ہم اللہ کے دیکھنے کو سمجھ کہاں سے پاتے؟ اسی لیے ہم کو دیکھنے والا بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتا ہے، تو ہر چیز سننا کیسے ہوتا ہے؟ جب تک ہم خود سنیں گے نہیں ہم کو کیسے پتہ چلے گا؟ حالانکہ ہمارے سننے، اس کے سننے، ہمارے دیکھنے، اس کے دیکھنے میں کوئی مماثلت نہیں ہے، لیکن یہ مظہر ہیں. ہماری صفات، انسانی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہیں. تو اس کو مثالوں، تشبیہات کے ذریعے ہم سمجھا رہے ہیں. اگر ہم روئیں تو اس کا صاف پانی بھرا ابر ہے، اگر ہم ہنسیں تو ہم اس کی بجلی ہیں. ورب خشم و جنگ عکس قہر اوست ورب صلح و عذر عکس مہر اوست. اگر ہم غصے اور لڑائی میں ہیں، جب ہم لڑائی میں ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ لڑتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کی ایک جھلک ہے، اس کا عکس ہے، اس کے پرتو ہے، تاکہ انسان کو غصہ دیا گیا ہے تاکہ وہ غصے کی کیفیت کو سمجھ سکے. جب اللہ تعالیٰ غصے میں آئے گا تو کیا ہوگا، اور غصہ کہتے کس کو ہیں، یہ سمجھ میں آئے نا. انسان کو غصہ ہی نہ ہو تو وہ اللہ کے غصے کو کہاں سمجھ پائے گا. ورب صلح و عذر عکس مہر اوست. اور اگر ہم صلح کے راستے پر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و مروت، معذرت خواہی، اگر اس طرح کے صفات سے ہم گزر رہے ہیں، دوستی، صلح جوئی، تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ محبت و مہربانی کا عکس ہے. انسان محبت میں کیا کیا نہیں کرتا، دنیا میں کیا چیز ہوتی ہے محبت، وہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی محبت انسان کو سمجھانے کے لیے دے دی کہ محبت ہوتی کیا ہے. تو اللہ کی محبت کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے دیا گیا ہے. ماں کے ایم اندر جہانے پیچ پیچ چوں الف او خود کے دارت ہیچ ہیچ. یہ جو دنیا پیچ در پیچ دنیا ہے، الجھی ہوئی دنیا ہے. دنیا کو اگر آپ سمجھیں گے تو اتنی زیادہ الجھن پیدا ہو جائے گی آپ کو کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ پوری الجھی ہوئی دنیا ہے. اس الجھی ہوئی دنیا میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ ماں کے ایم، ہم کیا ہیں؟ اندر جہان پیچ پیچ، یہ پیچ پیچ دنیا میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم ہیں کیا؟ چوں الف، بس ایک الف کی طرح ہے. او خود کے دارت ہیچ ہیچ، جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے. ایک الف جب آپ اتار دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جب تک وہ دوسرے حروف کے ساتھ مل کر معنی نہیں پیدا کرے گا تب تک وہ لفظ ہی نہیں ہے. الف کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بس ایک کھڑا ہے الف. ہماری کیفیت بھی اس کھڑے ہوئے الف کی طرح، جس کے کوئی معنی نہیں ہے، جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے.
چوں الف گر تو مجرد می شوی اندری راہ مرد مفرد می شوی. تو اگر تم الف ہو جس کی کوئی حیثیت، کوئی مطلب، کوئی اس کا وجود کچھ نہیں ہے، نتھنگ ہے، تو پھر الف کی طرح ہی خالی بن کر رہو، زندگی گزارو. اگر تم الف ہو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر دنیا میں جیو تو بھی اسی طرح جیو جیسے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہ ہو. الف ہو تو الف کی طرح بن کر رہو. اندریرا مرد مفرد می شوی، اگر تم اپنے آپ کو الف کی طرح بے حیثیت بنا کر دنیا میں رکھو گے تو پھر تم ایک یگانہ، ایک یونیک انسان بن جاؤ گے. ورنہ اگر تم الف کی طرح نہیں بنو گے تب بھی تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. اب آگے کیا ہوگا، اکڑ وغیرہ اگر انسان کے اندر آ جائے گی تو آگے کیا ہوگا وہ آگے بیان ہوگا. فی الحال ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم الف ہو تو الف کی طرح بے حیثیت بن کر ہی رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. جہد کن تا ترک غیر حق کنی، دل ازیں دنیا فانی برکنی. کوشش کرو، اسٹرگل کرو. کوئی بھی چیز ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتی. دنیا کی معمولی چیزیں بھی انسان کو محنت مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. حالانکہ دنیا قسمت پر منحصر ہے، پوری دنیا قسمت پر منحصر ہے، اس کے باوجود دنیا کا نظام ایسے بنایا گیا ہے کہ محنت کریں گے تو ملے گا. تو ذرا سوچو وہ چیز جو پوری کی پوری محنت پر منحصر ہے اس میں کتنی محنت کی ضرورت نہیں ہوگی. تو تمہارا کام کوشش کرنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے. جہد کن تا ترک غیر حق کنی، تاکہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے ما سوا اللہ اس کو ترک کرنا تم سیکھ لو. ورنہ یہ چیزیں اللہ کے سوا ساری چیزیں جو ہمارے دل میں آ کر بسی ہوئی ہیں یہ کوشش کرنے کے بغیر دل سے نہیں نکل سکتی. دل کے اندر برقرار رہے گی جب تک تم کوشش کر کے ان کو باہر نہ کرو، یہ جانے والی نہیں ہے. دل ازیں دنیا فانی برکنی، اور اس فانی دنیا سے دل کو ہٹاؤ. دل کو اس دنیا کی چمک دمک میں قید کر کے مت رکھو، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. ای سخنرا نیست پایا اے پسر، از رسول روم برگو وز عمر. اب یہ جو گفتگو ہے، یہ جو موضوع ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اب یہ نکلتی چلی جائے گی کیونکہ بحر بیکراں ہے، بغیر کنارے والا سمندر ہے. تو اگر اس موضوع پر گفتگو چلتی رہے گی تو چلتی ہی رہے گی. تو اس گفتگو کو اب فی الحال یہاں پر ہم روکتے ہیں اور آتے ہیں پھر روم کے ایلچی اور حضرت عمر کی بات چیت پر. اب یہاں پر پھر گفتگو شروع ہوتی ہے. اب یہ گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر سے روم کا ایلچی روحوں کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ روحوں کو اس جسم کے اندر کیوں چھوڑ دیا گیا. وہ آزاد تھی، گھوم پھر رہی تھی، مزے کر رہی تھی عالم ارواح میں. ان کو قید کر کے لے کے آ کے یہ آب و گل کا جسم، مٹی اور پانی کا جو جسم ہے انسان کا، اس کے اندر روح کو کیوں چھوڑ دیا گیا، کیوں قید کر دیا گیا. اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. لاکھوں سال سے روحیں عالم ارواح میں تھی، مست تھی، مزے کر رہی تھی، تو اب تک اس کو وہیں رہنے دینا تھا. کیوں 4 دن کی اس دنیا میں، گندی دنیا میں، گندے جسم میں لے کے آ کے اس روح کو قید کر کے چھوڑ دیا گیا. ایک وقت مقررہ تک کے لیے ہی صحیح، کیوں چھوڑا گیا، اس کا وجہ، اس کی سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. از عمر چوں رسولی را شنید، روشنی در دلش آمد پدید. اس ایلچی نے حضرت عمر سے جب یہ سنا، ساری باتیں جب حضرت عمر نے بیان کی، اب تک حضرت عمر کی گفتگو ہم سن رہے تھے جو آپ سمجھا رہے تھے اس ایلچی کو، تو اس کے دل میں ایک قسم کی روشنی پیدا ہو گئی. ابھی تک تو وہ اندھیری کوٹھری دل کے ساتھ، وہ دل جو اس کا اندھیری کوٹھری والا تھا، اس دل کے ساتھ حضرت عمر سے آیا تھا اور ایک خاص مقصد کے تحت آیا تھا. اس قیصر روم کا ایلچی بن کر آیا تھا، ایک میسیج دینے کے لیے آیا تھا، کچھ پوچھنے کے لیے آیا تھا اور چلا جاتا. لیکن جو باتیں اس نے حضرت عمر کی سنی، اس کے بعد اس کا دل روشن ہو گیا، ایک الگ قسم کی چمک اس کے اندر پیدا ہو گئی. ماہ شد پیشش سوال و ہم جواب، گشت فارغ از خطا و از ثواب. اب جو سوال لے کر آیا تھا
جو میسیج لے کر آیا تھا وہ سب اس کے سامنے سے مٹ گیا، اور وہ صحیح اور غلط سے بے نیاز ہو گیا. کئی سوالات کے جوابات اس کو حاصل ہو گئے، کئی حقیقتیں اس کے سامنے منکشف ہو گئیں، کھل گئیں اس کے سامنے. اصل را دریافت بے گزاشت تصفرو، بحر حکمت کر در پرسش شروع. اس نے اصلی بات جو تھی وہ معلوم کر لی اور فرو کو چھوڑ دیا. باقی جتنی باتیں تھیں جو وہ لے کر آیا تھا اس کی نظر میں وہ صرف برانچز بن گئی، اس کو چھوڑ دیا. جب کسی کو کوئی اصلی چیز مل جاتی ہے وہ برانچز کی طرف نہیں جاتا. جب مین کورس اس کو مل جائے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف انسان نہیں جاتا. تو حضرت عمر نے جو گفتگو اس کے ساتھ کی، جو باتیں اس کو بتائیں، اس کو اصل چیز معلوم ہو گئی، انسان کی اصلیت معلوم ہو گئی، روح کی اصلیت معلوم ہو گئی، اس کا ٹھکانہ معلوم ہو گیا، اس کے پیدائش کی حقیقت معلوم ہو گئی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی کیا اہمیت ہے، اس نے اس سب کو چھوڑ دیا. بحر حکمت کرد در پرسش شروع، پھر اس نے حکمت کی بات پوچھنی شروع کر دی حضرت عمر سے. با عمر گفتوں چے حکمت بود و سر، حب سے انصافی دری خاک قدر. تو اب اس نے یہ سوال کیا، پوچھا حضرت عمر سے کہ اس میں کیا حکمت اور اس میں کیا راز تھا. واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ، واٹ واز دا سیکرٹ بیہائنڈ، کہ ایک مصفہ چیز کو، ایک پاکیزہ چیز کو، روح کو جو مکمل طور پر پاکیزہ تھی، کوئی گندگی اس کے اندر نہیں تھی، اس کو ایک ایسی گندی مٹی میں لا کر قید کر دیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا راز ہے؟ میں راز جاننا چاہتا ہوں. جب آپ اتنا سب کچھ جانتے ہیں تو مجھے یہ بھی بتا دیجیے. آب صافی در گلے پنہاں شدہ، جان صافی بستہ ابداں شدہ. صاف پانی مٹی میں چھپا ہوا ہے. جیسا مٹی کے اندر صاف پانی بھی جاتا ہے تو صاف پانی بھی میلا ہو جاتا ہے، وہ کیفیت ہے. صاف روح تھی، انسان کے جسم کے اندر لا کر چھوڑی گئی ہے تو اب روح بھی میلی ہو گئی. صاف روح، مصفہ روح جسموں سے وابستہ ہو گئی، جسموں سے آ کے چپک گئی، جو کہ ناپاک ہیں، جو کہ گندے. ایک تو انسانی جسم گندے، پھر یہاں کا ماحول گندا، ہر چیز گندی یہاں پہ، اور اس میں ایسی پاکیزہ روح کو لے کے آ کر چھوڑ دیا گیا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا کیوں کیا گیا. فائدہ فرما کہ ای حکمت چے بود، مرغ را اندر خفس کردن چے سود. آپ فرمائیے، فائدہ فرمائیے، اس کا فائدہ کیا ہے، کیا حکمت ہے اس کی، جو ایسا کیا گیا کہ ایک پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا گیا. ایک پرندہ جو اڑ رہا تھا آزادی کے ساتھ، ہر طرف خوشگوار ماحول، خوشگوار احساسات کے ساتھ مزے اڑا رہا تھا فضاؤں میں، اس پرندے کو یعنی روح کو اس پنجرے میں یعنی انسانی جسم میں کیوں لا کے چھوڑ دیا گیا؟ اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا فائدہ ہے؟ گفت تو بحثے شگرف می کنی، مانا ایرا بند حرف می کنی. تو حضرت عمر نے کہا کہ تو عجیب قسم کی بحث کر رہا ہے. شگرف کہتے ہیں شین پہ زیر اور گاف پہ زبر کے ساتھ، عجیب و غریب، بہت ہی یعنی ہائی فائی، یعنی تیرے بساط سے بڑھ کر وہ سوال کر رہا ہے جس کو سمجھنا تیرے بساط سے بڑھ کر ہے. تو چھوٹا آدمی ہے مگر بڑی بات پوچھ رہا ہے. وہ مطلب عجیب بحث کر رہا ہے، عجیب بات پوچھ رہا ہے. مانا ایرا بندے حرف امی کنی، تو مانا کو لفظوں میں قید کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جو معنی ہوتے ہیں وہ ہر جگہ لفظوں میں قید نہیں ہوتے. لفظ تو صرف معنی کو سمجھنے کی مدد کرنے والا ہوتا ہے. اصل معنی کو کوئی بھی لفظ قید نہیں کر سکتا. یہ جو ساری گفتگو ہے اس کا تعلق معنی سے ہے، اور تو لفظوں کی بات کر رہا ہے، یعنی گویا کہ معنی کو لفظوں میں بیان کرنے کی خواہش کر رہا ہے. بعض احساسات، بعض کیفیات، بعض حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو لفظوں میں بیان ہو ہی نہیں سکتی. دنیا کی ہی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ آپ خود تجربہ کر لو، بولیں، اس سے ہٹ کے اور کوئی چارہ نہیں ہو سکتا. ایسی ہزاروں مثالیں ہیں، آپ خود نہیں بیان کر سکتے کیونکہ اس کے لیے الفاظ ہے ہی نہیں. تو اس طرح سے معنوں کو لفظوں میں قید نہیں کیا جا سکتا، اور تو یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس طرح کا سوال کر کے.
حبس کر دی مانے آزاد را، بند حرف کر دے تو باد را. آزاد معنی کو تو نے قید کر دیا. جو آزاد معنی ہیں، کھلے معنی ہیں، اس کو تو نے اس طرح کا سوال کر کے قید کر دیا ہے. آواز کو بھی تو نے لفظوں کا پابند بنا دیا ہے. آواز لفظوں کی پابند نہیں ہوتی. لفظ آواز کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، ورنہ آواز لفظوں کے پابند نہیں ہوتے. کبھی کبھار کوئی لفظ کہے بغیر آواز بھی اپنا میسج پہنچا دیتی ہے. ہو گیا مطلب. کیا میں ایسا کام کروں؟ یہ کوئی لفظ نہیں تھا، صرف ایک آواز تھی، لیکن آواز بھی اپنا میسج پہنچا رہی ہے. تو آواز بہت اہم چیز ہوتی ہے، وہ لفظوں کے پابند نہیں ہوتی. مگر تو نے جس طرح کا سوال کیا ہے اس سے آواز کو لفظوں کے پابند بنانے والی بات ہے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں حضرت عمر کہ یہ جو باتیں ہیں، روحانی باتیں، اس کا معاملہ انہی لوگوں سے متعلق ہوتا ہے جو اس میدان کے شہسوار ہیں. تیرے کو اس میدان میں اترنا پڑے گا. پوچھنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، بتانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اترو میدان میں، تب خود پتہ چل جائے گا. از برائے فائدہ ہی کر دے تو کہ خود از فائدہ در پر دے. اب بتا، اب دیکھیے، اب جو بات سمجھا رہے ہیں نا کہ یہ ساری دنیا اللہ نے کیوں تخلیق کی، کیوں عالم ارواح سے انسانوں کی ارواح کو لے کے آ کر اس گندی دنیا میں لا کے چھوڑ دیا گیا، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا فائدہ ہے. فائدہ پوچھ رہا تھا نا وہ. فائدہ ہے نہیں ہے، کیوں کیا گیا ایسا. تو اب آپ کہتے ہیں کہ تو نے مجھ سے یہ جو سوال کیا ہے کہ فائدہ کیا ہے، یہ بتا کہ تیرے اس پوچھنے میں کچھ فائدہ ہے. حالانکہ تو کہ خود از فائدہ در پردہ ہے، حالانکہ تو خود فائدے سے حجاب میں ہے، تو خود فائدہ نہیں سمجھ سکتا. بہت ہی لاجیکل چیز ہے یہ، دماغ کو کھول کے سنیے آپ یہ بات. اس نے پوچھا فائدہ کیا ہے، دنیا کی تخلیق کا فائدہ کیا ہے، عالم ارواح سے روحوں کو جسموں میں ڈالنے کا فائدہ کیا ہے. تو اب حضرت عمر اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے مجھ سے یہ جو سوال کیا ہے کہ فائدہ کیا ہے، بتا اس کا فائدہ کیا ہے. تیرے اس سوال کرنے کا فائدہ ہے یا نہیں ہے. اب وضاحت کے ساتھ آگے بیان کریں گے. تو حضرت عمر کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اگر تیری اس بات میں فائدہ نہیں ہے، تیرے اس پوچھنے سے اگر فائدہ نہیں ہے تو تیرا پوچھنا ہی بیکار ہے. کیوں پوچھتا ہے؟ اور اگر فائدہ ہے تو ذرا سوچ کہ تو کچھ نہیں ہے، اس کے بعد بھی تو بغیر فائدے کا کوئی کام کرتا نہیں ہے، تو وہ بغیر فائدے کا کام کیسے کرے گا جو سب کچھ جاننے والا ہے. یہ بات یہاں پر بتانا چاہتے ہیں. آنکھ ازوہ فائدہ زائیدہ شد چون بینت آنچ مارا دیدہ شد. اور جس ذات سے وہ فائدہ پیدا ہوا ہے وہ اس کو کیوں نہیں دیکھے گا جس کو ہم نے دیکھا ہے. ہم نے جو فائدہ دیکھا ہے اس سے زیادہ تو وہ فائدہ دیکھنے والا ہے جس نے خود پیدا کیا ہے. وہ کیسے نہیں دیکھے گا فائدہ. صد ہزاراں فائدستو ہر یکے صد ہزاراں پیش آں یک اند کے. لاکھوں فائدے ہیں، لاکھوں فائدے ہیں. عالم ارواح سے ارواح کو جو جسموں کی قید میں ڈال دیا گیا ہے اس میں لاکھوں فائدے ہیں، اور ان میں سے ایک فائدے کے سامنے ہمارے لاکھوں فائدے کم ہیں. ہمارے لاکھوں فائدے اس ایک فائدے سے کم ہیں. کون سے ایک فائدے سے کم ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکمت سے عالم ارواح سے روحوں کو جسموں میں منتقل کیا ہے، جس میں لاکھوں فائدے ہیں، ان لاکھوں فائدے میں سے اگر ایک فائدہ لے لیں تو ہمارے لاکھوں فائدوں سے زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کی حکمت سے اس کا عمل ہے. ہم ان فائدوں کو کہاں سے ناپ تول بھی سکتے ہیں؟ ہم تو ناپ تول بھی نہیں سکتے ان فائدوں کو. آدم نتخش کے جانے جان ہاست چوں بوت خالی زمانہ گوئے راست. اس کی گویائی کا جو افسون ہے، اس کا پھونکنا ہے، اس کے بات کا، گویائی کہتے ہیں بات کرنے کی قوت، اللہ تعالیٰ کے بات کرنے کی جو قوت ہے، اس کا جو جادو ہے، یا پھر یوں سمجھیے کہ اس کا جو پھونکنا ہے،
جب وہ کہہ دیتا ہے تو وہ تو جانوں کی جان ہے. یعنی اتنے فائدے رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی حکمت کہ ہماری حکمت اگر ایک جان ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت جانوں کی جان ہے. تو وہ چیز معنی سے کب خالی ہوگی؟ سچ بتاؤ، گوئے راست سچ بولو. خالق کی حکمت اس کے کام میں بیکار اور غیر ضروری چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کچھ کام بغیر غرض کے، بغیر مطلب کے، غیر ضروری نہیں کرتے، ہر چیز میں اس کا فائدہ دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ساری دنیا تخلیق کی عالم ارواح سے، ارواح کو جس میں دے کر دنیا میں بھیجا، وہ فائدے سے خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ آدم نطخت کے جزو ہاست، فائدہ شد کل کل خالی چراست. تیری گویائی، آپ کی جو گفتگو ہے وہ جزووں کا جز ہے. دنیا خود ایک جز ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو دنیا خود ایک جز ہے، چھوٹی چیز ہے. پھر دنیا میں یہ زمین جس میں ہم بستے ہیں وہ اس کی جز ہو گئی، کیونکہ دنیا سے مراد خالی زمین نہیں ہے نا، گیلیکسی، سورج، چاند، ستارے سب ہے دنیا میں. پھر یہ تو زمین خود جز کا جز ہو گئی. پھر اس زمین میں بھی آپ کا ملک ہے، پھر آپ کے ملک میں آپ کی ریاست ہے، آپ کی ریاست میں آپ کا شہر ہے، آپ کے شہر میں آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں آپ ہیں. آپ کی کیا حیثیت ہو گئی اس کائنات کے سامنے؟ تو آپ تو جز کے جز کا بھی جز ہیں، اور آپ کا بولنا بھی اسی طرح ہے، جز کے جز کا بولنا ہے. فائدہ شد کل کل خالی چراست. تو جب آپ کا بولنا، پوچھنا فائدے سے خالی نہیں ہے تو کل کا کل ہے، وہ خالی کیوں ہوگا؟ وہ تو کل کا کل ہے، کوئی مماثلت ہی نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ جو کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک حکمت، ایک مقصد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام کرے گا، جو احکم الحاکمین ہے، جو حکیم ہے، حکمت والا ہے، عزیز ہے، زبردست طاقتور ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، سب پر قدرت رکھنے والا ہے. وہ ایسی بڑی کائنات کی تخلیق بلا وجہ تھوڑی کرے گا. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مخلوق سے سوال کیا، اسی طرح کا سوال. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہو؟ اگر تم سمجھتے ہو تو بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو. ہم نے تم کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، ایک ذمہ داری دے کے پیدا کیا ہے، اور پھر تم کو ہمارے پاس آنا ہے اور اپنی ذمہ داری کا حساب دینا ہے. وہ دن کسی قیمت پہ آنے والا ہے. دنیا میں شاید کچھ ہو نہ ہو، لیکن وہ تو ہونے والا ہے. تو کہ جزوی کار تو با فائدست، پس چرا در تان کل آری تو دست. تو جو کہ ایک جز ہے، تیرا کام فائدہ مند ہے، با فائدہ ہے، تو پھر کل پر تانا زنی کے لیے کیوں آمادہ ہوتا ہے؟ کل کے کاموں میں کیوں مداخلت کرتا ہے؟ کیوں پوچھتا ہے کہ اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ایسا، کیا ضرورت تھی پیدا کرنے کی، کیا ضرورت تھی ارواح کو اس دنیا میں لانے کی؟ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے پوچھنے کی. گفت را اگر فائدہ نبوت مگو، ور بوت حل اعتراض و شکر جو. بولنے میں اگر فائدہ ہے نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ بولو بھی نہیں. اگر جیسا میں ابھی بیان کر رہا تھا کہ اگر تمہارے بولنے میں، پوچھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ پوچھو بھی نہیں. اور اگر ہے، فائدہ ہے، تو پھر اعتراض چھوڑو. جب تمہارے بولنے میں فائدہ ہے تو اس کے بولنے میں تو یقینی طور پر فائدہ ہوگا. اعتراض چھوڑو اور شکر ادا کرو. شکر ادا کرو، تمہارا کام یہی ہے. شکر حق چون توق ہر گردن بوت، نئے جدالو رو ترش کردن بوت. اللہ کا شکر ہر گردن میں توق کی طرح ہونا چاہیے. ہر انسان کے گلے میں جو توق ہوتا نا، پھندا، یا پھر کتے کو گلے میں ڈالتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پٹا. جیسے کتوں کے گلے میں پٹا ہوتا نا،
دو قسم کے کتے ہوتے دنیا میں، ایک تو وہ جو جنگلی ہے، ایک تو وہ جو پالتو ہے. تو جنگلی کتوں کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا، پالتو کتوں کے گلے میں پٹا ہوتا ہے. جو مالک والا ہوتا ہے اس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے. تو اگر تم مالک والے ہو تو تمہارے گردن میں بھی پٹا ہونا چاہیے، نہیں تو تم جنگلی ہو. تو یہ پٹا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہر گردن میں توق کی طرح ہونا چاہیے، پٹے کی طرح ہونا چاہیے، نہ کہ جھگڑنا اور نہ کہ اپنا منہ بگاڑنا. جھگڑنا بھی نہیں کسی معاملے میں اور اپنی صورت کو بگاڑنا بھی نہیں، کڑوی بنانا بھی نہیں. اسی لیے تو اسلام میں حکم دیا گیا ہے ہر انسان کو کہ ہمیشہ مسکراتا رہو. جو چہرے نہیں مسکراتے وہ انسان میں کوئی بھلائی نہیں. کیسے سے کیسے حالات آ جائیں انسان کی زندگی میں، اس کو ہمیشہ مسکراتا ہونا چاہیے، بحال ہونا چاہیے. تو یہ منہ بگاڑنا یہ اچھی علامت نہیں ہے. گر ترش رو بودن آمد شکر بس، ہم چو سر کا شکر گوئے نیست کس. اگر منہ بگاڑ کے بیٹھنا اور یہ کہنا کہ نہیں میں تو شکر ادا کر رہا ہوں، اگر اس طرح کا شکر ہوتا، کھٹا منہ بنا کے بیٹھنا اگر اللہ کا شکر ہوتا تو سب سے زیادہ شکر گزار تو سرکہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ تو کھٹا ہوتا ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح سے منہ بگاڑ کر کھٹی صورت بنا کے رہنا اور عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کرنا، اگر یہ کر کے بھی یہ سمجھتے ہو کہ میں شکر گزار بندہ ہوں تو یہ جھوٹ ہے. کیونکہ ویسا ہوتا تو پھر سرکہ سب سے زیادہ شکر گزار ہوتا تھا. سرکہ راہ گر راہ باید در جگر، گو بشو سرکنگبین اس شکر. اگر سرکے کو، یہ کھٹے سرکے کو اگر پیٹ میں جانے کا راستہ چاہیے تو وہ حلق سے جائے گا نا، لیکن حلق کو خراب کر دیتا ہے. سرکہ جب جاتا ہے چونکہ کھٹا ہوتا ہے، انسان کا حلق خراب ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ڈالنا ضروری ہے کیونکہ وہ بھی کام کی چیز ہے. تو سرکے کو معدے کے اندر پہنچانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو شکنجبین میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. شکنجبین دراصل ہوتی تو ہے سرکے میں شکر ملا کر میٹھا کر کے اس کی کھٹاس کو کم کر کے کھایا جاتا ہے. اس کو سرکہ اور انگبین بھی کہتے ہیں. یہ سرکہ اور انگبین جو ہے اصل میں لیمو، شکر، کالی مرچ، نمک، یہ سارے چیزوں کا ایک لکوڈ ہوتا ہے جو موسم گرما میں پیٹ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بنا جاتا ہے. انگبین کیا کیا رہتے ہیں اس کے اندر؟ لیمو کا شربت سمجھیے آپ دوسرے معنوں میں. لیمبو، شکر، لیمو کا شربت ہو گیا، اس کے اندر تھوڑا نمک اور تھوڑی کالی مرچی ڈال دیتے ہیں تو یہ معدے کی حرارت کو کم کرنے کا کام کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر سرکہ ایڈ کر دیا جائے تو اس کو شکنجبین کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی فائدے کی چیز ہے معدے کی گرمی کو مارنے اور گرما کی جو ہیٹ دا بیٹ کے معاملے میں. اب ہم لوگ تو کیا ہے ریڈی میڈ سیرپس وغیرہ بازار سے لا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کیونکہ اس کے اندر پریزرویٹوز وغیرہ سے صحت خراب ہونے کا ڈر ہے. یہ آپ خود کا گھر میں بنایا ہوا اس طرح سے پرانے لوگ کھایا کرتے تھے گرما میں، شکنجبین کہتے ہیں اس کو. تو اگر آپ سرکہ اندر ڈالنا چاہتے ہیں اس کی کھٹاس کو ختم کرتے ہوئے، آپ کے معدے میں حرارت ختم کر کے ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر اس میں شکر ملانا ہوگا. یہ کھٹی صورت کو اپنے کڑوے مزاج کو ختم کر کے اس کے اندر مٹھاس ملانی ہوگی. مانا اندر شیر جذبہ خبت نیست، چون فلا سنگست آرا ضبط نیست. یہ ایسی اہم ٹاپک ہے، یہ ایسی اہم باتیں ہیں کہ اس کو شعر میں بیان کرنا کبھی کبھار معنوں میں گڑبڑ پیدا کرنے کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ شعر کی اپنی ایک لیمٹس ہوتی ہے. شعر میں ہر چیز جیسا بیان کرنا چاہیے ویسا بیان نہیں ہوتی. کبھی کبھار وزن کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی قافیہ ردیف کی پابندی ہوتی ہے، اور ایک پرٹیکولر اس کا وزن ہوتا نا، وہ وزن میں ہی وہ بیان کرنا پڑے گا. اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ وزن میں بیٹھتی نہیں ہیں، کبھی الفاظ صحیح نہیں ملتے، کبھی وہ وزن میں نہیں بیٹھتی، کبھی جو بولنا چاہ رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا، کبھی قافیہ ردیف کی پابندی اس کے مطلب کو بدل دیتی ہے. تو یہ اشعار میں ان باتوں کو بیان کرنا، اس میں ممکن ہے کہ
جیسی بات کہی جائے ویسا نہ کہیں. چوں فلا سنگست آرا ضبط نیس، جنگلوں کے پتھروں کی طرح ان کا ضبط کرنا بھی ممکن نہیں ہے. کیا کریں؟ بیان کرنا بھی ضروری ہے. جو باتیں معلوم ہیں اور جو فائدے کی ہے، لوگوں کے فائدے کی ہے، وہ تو بیان کرنا بھی ضروری ہے. ضبط کہاں سے کریں گے؟ کب تک کر کے رکھیں گے؟ تو پریشانی یہ ہے کہ بیان کرنا بھی ضروری ہے اور بیان ہو بھی نہیں سکتی شاعری میں. کیا کریں؟ پریشانی ہے. اس لیے اب یہاں پر ایک نیا موضوع آپ چھیڑ رہے ہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں سے بھی حاصل نہیں ہوتی، بیان کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتی، سننے سے بھی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ صحبت سے حاصل ہوتی ہے. ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو صحبت سے حاصل ہوتی ہیں. اس لیے اب یہاں پر آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ صحبت کی اہمیت. ایک کہاوت ہے، ایک قول ہے، پتہ نہیں کس ولی کا ہے یا کس اہل نظر کا ہے، کہ من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف. جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو قرب نصیب ہو، اللہ کے ساتھ بیٹھے، تو اس کو چاہیے کہ اہل تصوف کی مجلس میں بیٹھے. کیونکہ ایسی مجلسوں میں بعض ایسی چیزیں بھی آپ کو سمجھنے کو مل جائیں گی جو نہ کتاب میں بیان ہو سکتی نہ واعظ میں بیان ہو سکتی. اس کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں، وہ چیزیں مل جاتی ہیں. آ رسول این جا رسید و شاہ شد، والا اندر قدرت اللہ شد. اب یہاں جو حضرت عمر کی یہ باتیں، جب وہ ایلچی یہ ساری باتیں اس نے سنی تو اس کے دل کی کیفیت بدل گئی. اب بیان کرتے ہیں کہ وہ ایلچی جو پہلے ایلچی تھا، ایک بادشاہ کا محض ایک میسنجر تھا، ایک قاصد تھا، اب وہ یہاں آ کر بادشاہ بن گیا. اس کی یہ کیفیت ہو گئی، دل کا بادشاہ بن گیا. وہ پہلے تو ایک بادشاہ کا نوکر تھا، اب وہ خود اپنے آپ میں بادشاہ بن گیا اور اللہ کی قدرت کا دیوانہ ہو گیا، والا ہو گیا، شیدا ہو گیا، کیونکہ جو اللہ کی قدرت اس کے سامنے بیان کی گئی. آ رسول از خود بشد زی یک دو جام، نئے رسالت یاد ماندش نئے پیام. اب وہ ایلچی جب اس کو ایک دو جام حضرت عمر نے پلائے معرفت کے، یہ جو ایک دو جام حضرت عمر نے اس کو معرفت کے، اللہ کی پہچان کے جو پلائے، تو اب وہ دو جام پی کر ہی بے خود ہو گیا. اب نہ اس کو وہ سفارت یاد رہی، نہ وہ اس کا جو ریپریزنٹیشن تھا اس کا بادشاہ کا، جس مقصد کے تحت وہ آیا تھا، نہ وہ ریپریزنٹیشن اس کو کچھ یاد رہا، نہ وہ پیام، وہ میسیج جو بادشاہ نے اس کو دیا تھا حضرت عمر تک پہنچانے کے لیے، نہ وہ یاد رہا. سب بھول گیا، کیونکہ اب اس کو ضرورت ہی محسوس نہیں، اس کی دل کی دنیا ہی بدل گئی. اب جب دل کی دنیا بدل جاتی ہے انسان کی، جب وہ اس کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے، فنائیت جب اس کو حاصل ہوتی ہے، ایک مقام کو فنا کر کے دوسرے مقام پر جب وہ آ جاتا ہے، تو کیا کیفیت ہوتی ہے. اب اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوئی، اب اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے گفتگو جاری رہے گی. یہ واقعہ جو تھا وہ یہاں پر ختم ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ آئندہ کے درس میں یہ پڑھیں گے کہ کیفیت انسان کی جب اس طرح کے کسی سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، اس کی صحبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، جو دل کی دنیا بدل جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کس طرح سے اس پنجرے سے، دنیا کے پنجرے سے اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے قید سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، تو کیا کیا کوششیں کرتا ہے اور کیسی کیسی کوششیں اس کو کرنی ہوتی ہیں، یہ آگے کے ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.